الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير وقال النبي صلى الله عليه وسلم التودد إلى الناس نصف العقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم معزز سامعین کرام، اس وقت آپ حضرات کے خدمت میں یہ اصلاحی گفتگو، اصلاحی مجلس، کچھ دین کی باتیں ہم آپس میں مذاکرے کے طور پر کرنے کا ارادہ بہت دنوں سے آ رہا تھا، تو اس لیے آپ کی خدمت میں ان باتوں کو سامنے رکھنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں ان تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے مخاطب ہوں جو ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو سن رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام، یہ قرآن حدیث کی باتیں، شریعت کی باتیں پسند ہیں تو ضرور آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیے۔ انشاءاللہ ان چیزوں پر ہمیں آپ کی خدمت میں دین کی باتوں کو سامنے رکھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، کیونکہ ہفتہ واری جو مجلس ہوتی ہے اتوار کے دن، تو اس وقت آن لائن سے مجلس چلانے کے لیے کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی دشواریاں سامنے آتے ہیں، کبھی بارش کا موسم، کبھی زوردار تیز ہوائیں، تو اس کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا ہے۔ بہرحال وقت بہت کم آپ کا لینا چاہتا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب میں آپ کا قیمتی وقت لینا چاہتا ہوں۔ آج کل جو حالات ہیں، ان تمام حالت پر ایک مرتبہ نظر ڈالیے۔ ہر انسان، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی نہ کسی مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آخر ان مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایسے وقت میں ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے، اور ایسے کٹھن دور میں کون سے راستے پر ہمیں جمے رہنا ہے، اور ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں کس کو اپنا دوست بنانا ہے، اور ایسے ظلمانہ دور میں، ظالم حکمرانوں کے دور میں کس مذہب کو اپنانے کے بعد کون سے طریقوں کو اپنانا ہے، تو اس پر میں کچھ رہبری کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ 2 آنکھ دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، مثال کے طور پر۔ بس ان باتوں کو سامنے رکھ کر سمجھنا ہے، اللہ جو 2 ہاتھ دیے ہیں، ان دونوں ہاتھوں میں ایک سیدھا ہے، ایک ڈاوا ہے۔
رائٹ اور لیفٹ، ہر ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے اچھے اچھے کام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لیفٹ ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے ہمیں ان چیزوں کو بعض مرتبہ ان جگہوں میں استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہر آدمی اپنے سیدھے ہاتھ کو لگانا، استعمال کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اپنی ضرورت، حاجت، استنجا وغیرہ استعمال کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کرتے ہیں، داواں ہاتھ۔ اسی طریقے سے اللہ دو کان جو دیا ہے، سیدھے کان سے اچھے چیزوں کو سننا ہے، اور دائیں کان سے دوسرے گندے چیزوں کو سننے سے، جو سنے ہیں یا جو نہیں سنے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ جیسا کہ بولتے ہیں نا، ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے چھوڑ دو۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی گندی باتیں، گالن گلوچ کوئی کرتے ہیں، بس ایک کان سے سنو، ایک کان سے چھوڑ دو، مثال کے طور پر۔ اور اسی طریقے سے اللہ دو آنکھ ہمارے کو دیا ہے، تو پہلی آنکھ سے ہمیں دوسروں کے اچھائیوں کو دیکھنا ہے، اور دائیں آنکھ سے ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھنا ہے۔ بہرحال یہاں تک تو بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے بڑھیے۔ اگر کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے، اچانک سامنے کوئی گڑھا ہو، یا مثلا کوئی سامنے چیک پوسٹ میں پولیس چکر رہی ہو، ہیلمٹ، لائسنس، گاڑی کی آرسی وغیرہ، تو جو آدمی جا رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو دیکھ کر آ رہے ہیں وہ لوگوں میں سے دو قسم کے لوگ یا تین قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک آدمی ہمدردی اور اس کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اشارہ کر کے سامنے والوں کو بتا دے گا، بھائی آگے دیکھ کر جانا، سامنے پولیس چیک ہو رہا ہے، چیک پوسٹ ہے۔ اور ایک قسم کے یہ لوگ ملیں گے، مجھے کیا کرنا ہے، جانے دو، بھاڑ میں جائے۔ تیسری قسم کے جو زہریلے سانپ سے خطرناک جو ہوتے ہیں، وہ سوچ کر جاتے ہیں بیٹا میں پھنسا ہوں، انہیں بھی پھنسے دے جا کر۔ اب یہاں پر اور آگے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان باتوں کو سمجھیے۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو فتنوں کا جو دور ہے، اس وقت میں ہمیں کن لوگوں کو اپنانا ہے اور کن لوگوں سے دور رہنا ہے، اور کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کن کی باتوں کو سننا ہے، انشاءاللہ آج اس مختصر سے وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یہ جو آیت ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک بہت بڑے ہمارے اللہ والوں میں سے، اکابر میں سے ایک حضرت کا نام آتا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، صرف آج ان کا قصہ سننا ہے، ایک دو قصے سننے کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ جو ہو گئی، بس اس وقت میں امت کے لیے سچوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت کے لیے، دنیا کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں امت کے لیے، دنیا کے لیے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں امت کے لیے حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ جیسا تڑپتا ہوا عالم کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں دنیا کے لیے حق پرست علماء کی ضرورت ہے، لیکن ہم آج
اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، اپنی راتیں کیسے گزر رہے ہیں، اپنا 24 گھنٹہ کیسے گزر رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج سے ارادہ کر لیں. جب بھی ہماری یہ باتیں جو سن رہے ہیں، سننے والے ہیں، یہ ارادہ کر لیں مکمل گفتگو ہمیں سنیں گے، اور اس کے بعد اپنے اگر دلوں کے اندر احساس یا غیرت ہے تو ضرور اپنے رشتہ دار، پڑوسی اور دوست احباب کو ضرور ان باتوں کو بھیجے، شیئر کریں، اطلاع کریں، سیٹ کریں. اس میں آپ کا کتنا نیٹ خرچ ہو جائے گا، یہ ہمیں اپنی پبلکسٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ماحول ایسا ہے، مساجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر حق بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور کسی جگہ خانقاہ کا نظام چلا کر لوگوں کو حق کے راستے پر رہبری کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب کسی دین کے شعبے میں جڑ کر سچائی کے ساتھ لے کر لوگوں کی استقامت کے ساتھ جوڑ کر خدمت کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے. تو اللہ یہ موقع دیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ ورک کے ذریعے ہمیں امت تک ان باتوں کو پہنچانا ہے. یہی ارادوں سے، فکر سے، تڑپ سے آپ حضرات کی خدمت میں میں ان باتوں کو رکھ رہا ہوں. بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2-3 قصے سماعت فرمائے، اور دل کی دنیا بدل دے. اللہ ضرور بدلتا ہے. اللہ 100 قتل کرنے والے قاتل کو سچے طرف سے جو نکلا تھا، اللہ اسے 2 رکعت کی نماز کے بدلے بدل دیا، جنتی بنا دیا. بڑے بڑے شرابی کبابیوں کو اللہ بدل دیا، وقت کا ولی اللہ بنا دیا اسے. حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی. گفتگو کے درمیان میں حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ بار بار حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت کی جیسی فکر تھی ہمارے اندر بھی آ جائے. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ گفتگو کے درمیان میں حضرت نے فرمایا یہ جتنے دین کے کام ہیں، جتنے تعلیمات ہیں، جتنے مجاہدات ہیں، جتنی بھی جد و جہد جو ہوتی ہے مسلمان بھائیوں پر دین کے خاطر، اس کا صرف مقصد ایک ہی ہے، ایک ہی مقصد ہے. وہی مقصد کے خاطر ہم بھی آج آپ کی خدمت میں چند گزارشات ان واقعات کو بتا کر رکھنا چاہتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ بندے کا ہر حال میں جس بھی لائن سے رہنے والا، کسی بھی لائن سے رہنے والا ہو، بندے کا تعلق اپنے رب سے ہو جائے اور تعلق مضبوط ہو جائے. سرسری عارضی نہیں، حقیقی تعلق بندے کا اپنے رب سے جڑ جائے. حضرت نے فرمایا یہ حقیقی تعلق جب پیدا ہوتا ہے بندے کے اندر، دنیا تو دور کی بات، اپنی گاڑی بنگلہ تو دور کی بات، کہ ایسے لوگوں نے، ایسے اللہ کے بندوں نے تختوں کو، سلطنوں کو لات مار دی. حضرت ان جملوں کو فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس کی ایک زندی مثال حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت کو تو چھوڑ دیے، بادشاہت چھوڑ دیے، کسی جنگل میں چلے گئے. جانے کے بعد وہاں پر وضو کرنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کے لیے اچانک وقت ہوتے ہی دیکھا کہ بازو کنواں تھا. کنویں کے اندر جیسے ہی ڈول ڈالے پانی سینکنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، نکالنے کے لیے، جیسے ہی ڈول ڈالا تو ڈول جیسے اوپر رسی سے پکڑ کر کھینچا گیا تو ڈول کے اندر
یہ بات کتابوں میں موجود ہے، پورا ڈول بھر کر چاندی نکل آئے تو حضرت اسے دیکھے چاندی کو، فوراً اسے الٹا کر کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ اگر میں اور آپ ہوتے بہرحال، پھر حضرت دوبارہ ڈول کو پانی کے اندر کنویں کے اندر چھوڑے، پھر اوپر کھینچے تو اس کے اندر پورا ڈول پہلے تو چاندی سے بھر کر آیا، حضرت اسے الٹا کر کے گرا دی، پھر دوبارہ حضرت نے ڈول ڈال کر اسے نکالا تو پورا ڈول اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشرفی تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ جب اشرفیاں نکل کر آئے تو حضرت نے اسے دوسری مرتبہ الٹا کر کے اندر ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈول کو اندر پانی میں ڈال دیا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ ڈول کو کنویں کے اندر ڈالے تو ڈول کے اندر سے پھر پانی سینکنے کے لیے کھینچا گیا تو اس ڈول کے اندر، بگیٹ کے اندر جواہرات نکل کر آئے۔ حضرت بہت پریشان ہو کر اسے الٹا کر کے ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے اللہ میاں، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، مگر میں ان چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں تو پانی کے لیے ڈول کو ڈال کر وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ یہ اللہ میاں سے، اللہ سے درخواست کر کے، دعا کر کے پھر چوتھی مرتبہ ڈول کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر پانی نکل کر آتا ہے۔ جیسے پانی نکل کر آتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس واقعے سے سبق یہ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جو بندہ جیسا رہتا ہے اللہ اس کو اسی کے مطابق آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت عافیت مانگنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا ہے، اللہ سے ہر وقت عافیت مانگو، ہر چیز میں عافیت مانگو، آزمائش سے پناہ مانگو، اور یہ کہو اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ دعائیں موجود ہیں عافیت کے سلسلے میں، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک العافیۃ من کل بلیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک مختصر ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے، اللہ سے عافیت مانگیے، عافیت کی یہ دعا قبول ہو گئی، سمجھو دنیا کی عافیت مل جانا آخرت کی بھی عافیت ہے، اور ان دعاؤں میں دونوں جہان کی عافیت مانگی گئی ہے، ہر چیز کی عافیت مانگی گئی ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو بندہ جو بندی جیسی ہوتی ہے اس بندے کو اس بندی کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت کو چھوڑ کر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے لیے جب کنویں میں ڈول ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈول کو پہلی مرتبہ چاندی سے بھر کر نکالا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ جو سلطنت کو جو چھوڑ کر آیا ہے، یہاں پر ایسے ویران جنگل میں جس کا کوئی لاپتہ ہو، ایسی جگہ اگر اس کے سامنے چاندی آتی ہو، یہ دیکھ کر یہ بندہ بدلے گا یا ویسے ہی رہے گا استقامت کے ساتھ؟ پھر دوبارہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا امتحان اس سے سخت یہ آیا کہ دوبارہ ڈول ڈالے تو وہ اشرفیوں سے بھر کر نکل آیا۔ جب اسے بھی الٹا کر کے دوبارہ ڈالا گیا تو تیسرا امتحان یہ ہوا کہ اس کے اندر سے اشرفیاں نکل کر آئے تھے۔ جب انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ میاں میں تو ان چیزوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں آزمائش کے امتحان کے قابل نہیں ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر ہم اور آپ کوئی توبہ کرتے ہیں گناہوں سے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اچانک کوئی گندے تصویر گندے ویڈیو آتے ہیں تو کیوں
فرماتے ہیں ہم جیسے بندوں کے لیے آزمائش سب سے خطرناک موبائل فون ہے۔ اے مسلمان مائیں اور بہنیں، اے اللہ کے بندو، یہ جیسا ہمارے سے کئی سینکڑوں سالوں پہلے، ہزاروں سالوں پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، ویسا امتحان آزمائش ہمارے اوپر بھی آتی ہے، اور وہ آزمائشیں بہت زیادہ مشکل تھیں، لیکن اس سے خطرناک تو نہیں بول سکتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں لمحے لمحے پر، ایک ایک سیکنڈ میں ہماری پوری عبادتوں پر پانی پھر جاتا ہے، ہماری پوری دعاؤں پر پانی پھر جاتا ہے، ہماری آخرت ختم ہو جاتی ہے، پورا نام اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے موبائل کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل دماغ کو، اپنے زبان کو صاف رکھنے کی فکر کریں، کیونکہ آج کے دور میں آپ کو انشاءاللہ میں اسکرین پر دکھاؤں گا کہ ان قریب کئی ملکوں میں زلزلہ آ چکا ہے، اللہ کا عذاب، کیونکہ اللہ سورہ بروج میں فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ یہ کہ جھٹکے میں پورے ملک کو ستیاناش کر دیے ہیں۔ پتا ہے آپ کو ایک ملک میں جو زلزلہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، 10,000 لوگوں کی شہادت ہو گئی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ چھوٹا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے سیدھے بازو امی بیٹھی تھی، گود میں چھوٹا ننھا منا بچہ بیٹھا تھا، اور ادھر بازو لیفٹ سائڈ میرا ابو بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ، اکیلا بچہ، پورا گھر کے اندر زلزلے کی دلدل میں ختم ہو گیا۔ اے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہم ابھی کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم یہاں پر گشت کرتے ہیں، اللہ ہدایت دوسرے ملکوں میں لاتا ہے، اس کے فیصلے اچھے کرتا ہے، تو ایسے ہی گناہ ہم کرتے ہیں، اس کا وبال اوروں پر بھی آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی پیشی ہم کرتے ہیں، اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے تو کھیتی باڑی برباد، اناج ختم ہو گئی تو جانور بھوکے پانی سے، گھاس کے چارے وغیرہ سے مرتے ہیں، ان کی بدوائیں بھی ہمارے کو لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہمارا وقت ہمیں کیسا گزار رہے ہیں، کیسا گزار رہے ہیں؟ اب آگے چلیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ذریعہ کیا بنا تھا، وجہ کیا تھی، اس واقعے کو سنیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان میں، سلطنت میں رہنے کے وقت میں بادشاہ بن کر اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک چھت کے اوپر سے آواز آ رہی تھی، تو حضرت تحقیق کیا کہ دیکھو کیا بات ہے، تو پتا چلا کہ ایک آدمی چھت پر چل رہا ہے، کسی چیز کی تلاش کر رہا ہے۔ حضرت نے اندر سے فرمایا، کمرے کے اندر سے، اے بے خوف، حضرت نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اتنی رات میں چھت پر تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ جواب ملا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیوقوف، چھت کے اوپر اونٹ کیسے مل سکتا ہے جبکہ وہ چھت پر چڑھ ہی نہیں سکتا ہے؟ تو اس شخص نے جو جملہ کہا تھا سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل تھا، اللہ نے اس جملے میں ایسی تاثیر عطا فرمائی کہ یہی جملہ
اس بندے کو اتنا بڑا محدث فقی عالم دین یہ دنیا کو ٹھوکر مار کر سلطنت کو ٹھوکر مار کر اللہ کا سچا عاشق بندہ بن گیا. جیسے حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بیوقوف چھت پر اونٹ کیسے مل سکتا ہے جبکہ وہ چھت پر کیسے چڑھے گا, چڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو کیسے ملے گا. تو اس نے کہا تخت سلطنت سے جب خدا مل سکتا ہے تو چھتوں پر اونٹ کیسے کیوں نہیں ملے گا. سلطنت کے تخت پر خدا مل سکتا ہے تو چھت پر اونٹ کیسے نہیں مل سکے گا. یہ جملہ جیسے ہی اس نے کہا تو فوراً دل کی دنیا اللہ نے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل دی. اب جیسی حضرت نے سلطنت کو چھوڑ کر ترک کر کے آگے بڑھے, بہت بڑا جو وزیر تھا اس نے آ کر کہا بادشاہ جہاں پناہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو, اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کے خدام ہیں, کارندے ہیں, ہم سب پریشان ہیں, آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ سنبھالیے سلطنت کو, حکومت کو سنبھالیے, آپ بادشاہ دوبارہ لوٹ کر آ جائیے, تخت سنبھالیے, ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے, میں جیسے مشورے دیتا ہوں ان مشوروں پر آپ چلیے. حضرت نے فوراً فرمایا نہیں, میں ہرگز سلطنت کو دوبارہ نہیں اپناؤں گا, تخت نہیں اپناؤں گا, میں اس کو چھوڑ دیا ہوں. جب یہ جملہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت آگے بڑھ کر یہ فرمایا اس وقت میں غم اور فکر میں لگا ہوا. وہ کیا غم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو خطبے کے شروع میں ہم نے جو آیت پڑھی سورہ شورى کی آیت نمبر 7 کا آخری جملہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک فریق جنتی ہوگا, ایک فریق جہنمی ہوگا. یعنی ایک گروہ جنتی ہوگا, ایک گروہ جہنمی ہوگا, ایک جماعت جنتی ہوگی, ایک جماعت جنتی ہوگی, ایک جماعت جنتی ہوگی, ایک جماعت جہنمی ہوگی. یہ مجھے جملہ ستا رہا ہے, میں اس فکر میں ہوں. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تم مجھے ذرا بتاؤ, میرے سامنے دو راستے ہیں, فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر, ایک گروہ جنتی ہے, ایک گروہ جہنمی ہے, تم بتاؤ میں کسے اپناؤں, کون سے راستے کو اپناؤں. حضرت نے جب یہ بات وزیر کے سامنے رکھی تو اس وزیر نے کہا جہاں پناہ فریق فی الجنتی ہی کو ہمیں اپنانا ہے اور وہ فریق فی السعیر کو چھوڑ دینا. یہ کیوں؟ جہنمی ہے, ایک جماعت جہنمی ہوگی, ہمیں اسے اپنانا نہیں ہے. اب یہ جملہ جیسے ہی اس وزیر نے سنا تو اس نے بھی فیصلہ کیا حضور جہاں پناہ فریق فی الجنتی ہی کو اپنانا ہے. اس واقعے کو سامنے رکھ کر سمجھیے, یہ جملہ آپ ہر سننے والوں میں بھی ضرور 24 گھنٹوں میں تھوڑا سا بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے, تقوی ہمارے اندر ہے, پرہیزگاری ہے, ضرور اس فکر میں ہمارے کو لگنا پڑے گا کہ میں فریق فی الجنتی کے ساتھ رہنا ہے, اس پر اڑے رہنا ہے, یا وہ فریق فی السعیر کے ساتھ اڑے رہنا ہے, یا اس راستے پر چلنا ہے. ایک تو حضرت اسے جب تخت کو چھوڑ کر آ گئے, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین, حق پرست, اللہ والوں میں, علماء میں فقی بھی تھے, محدث بھی تھے, اور یہ تبع تابعی تھے, اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی تھے. یہ اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے, یہی راجح قول ہے. اب آگے بڑھیے, ذرا غور کرنے کی بات ہے, اگر ہم ہاتھوں سے, پیروں سے, آنکھوں سے, زبانوں سے, کانوں سے
اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل فعل کر رہے ہیں، فریق فی الجنتی نہیں ہے، وہ فریق فی السعیر والا عمل ہے۔ اگر ہم نیگیٹو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ہم پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اگر ہم رشتہ داروں کو ستاتے ہیں، کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں، یا کوئی جاسوس لگاتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، بد گمانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور کفر شرک بدعت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں فریق فی الجنتی میں نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندو، وہ فریق فی السعیر میں ہے۔ دنیا میں ہمیں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں پر فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ ساری کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے، قیامت آئے گی، برپا ہوگی قیامت۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زلزلے جو آ رہے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں اے مسلمانوں، میری نافرمانی مت کرو، میرے ناراض کرنے والے حرکتیں مت کرو، آپ کا نبی اور قرآن جو فرماتا ہے ان کو فالو کرو۔ آج گناہ سستا ہو گیا ہے، ماں باپ اپنے کام میں لگے ہیں، لیکن اولاد رب کو جب ناراض کر رہی ہے تو ماں باپ کو بھی ناراض کر رہی ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کو جب دھوکہ دے کر رب کو ناراض کرنے والے کیا ترقی کر سکتے ہیں؟ رب کو ناراض کرنے والے ماں باپ کو ضرور دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پیسوں سے ہمیں عیاشی کرتے ہیں اور شریعت سے ہٹ کر گناہ کرتے ہیں، تو ماں باپ کو چھپا کر کرنے میں ماں باپ کو دھوکہ دیے، رب کو ناراض کر دیے۔ یہ بندے ایسے کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ بعض ایسے مسلمان ماں باپ بھی ہیں خود گناہ میں مبتلا ہے۔ اس لیے ایک دو واقعہ آپ کے سامنے جو آئے ہیں، کم از کم ان باتوں کو تو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ابھی کب تک ہمیں حساب لگاتے بیٹھیں گے؟ ابھی 10 سال 20 سال 15 سال 25 سال، ابھی کچھ سفید بال ہو جائیں گے جب ہمیں بدلیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تھوڑا اپنے راتوں میں اپنے رب کو راضی کر کے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر اس رات میں ہماری موت آ جائے گی تو اللہ اس کی لاج رکھ کر ہماری مغفرت کر دے گا۔ اگر ہر رات میں ہمیں اپنے رب کے سامنے گناہوں کی توبہ رب کو راضی کر کے نہیں سوئیں گے، کیا نہیں معلوم، کون جانتا ہے صبح ہوگی نہیں ہوگی۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے گی، فریق فی الجنتی نہیں رہیں گے، وہ فریق فی السعیر رہیں گے۔ اس بات کو دل کے کانوں سے سنیے اور دل میں لکھ کر رکھ لیجیے۔ اب آگے بڑھیے۔ ایک مرتبہ آپ کو بتاؤ، حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ہستی تھے۔ ایک آخری واقعہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت کا سفر ہو رہا تھا جہاز میں، پانی کے جہاز میں سفر ہو رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اس جہاز کے اندر ایک بہت بڑا آدمی مالدار آ گیا، بہت بڑا پیسے والا، اور اس کے ساتھ چیلے چمچے پالتو لوگ تو رہتے ہیں۔ آپ لوگ آج بھی دیکھے رہیں گے، کسی خاندان میں کوئی پیسے والا ہوتا ہے، اتنی گھمنڈ، اتنا تکبر ایسا رہتا ہے،
اللہ کی پناہ فرعون، شداد، حامان بھی اتنا نہیں کرے رہیں گے. آج کے دور میں ہر خاندان میں موجود ہیں ایسے لوگ. جیسا جیسا پیسہ بڑھتا رہے گا ویسا ویسا لوگوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں، ویسے ہی حقارت نظر سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ اپنی نظر میں کسی کو حقیر جانتے ہیں، کیا معلوم کہ وہ حقیر تمہاری نظر میں رہنے والا بندہ رب کائنات، رب کعبہ کی نظر میں سب سے اونچا ہو. یہ دنیا کی عزت ہیچ ہے، اصل تو عزت رب کے سامنے عزت ہونا چاہیے. فرمایا قرآن مجید کے اندر، دوسرے کسی بیان میں ہم نے فرمایا تھا، قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً بلا شبہ رب کائنات کے سامنے سب سے زیادہ باعزت، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والا ہے. تو مال آنے کے بعد آٹومیٹک لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. ارے خبر کے اندر یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، یہ گھمنڈ تکبر نہیں آئے گا. تکبر آنے کے چیزوں میں سے ایک چیز پیسہ بھی ہے، مالداری ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر، گھمنڈ یہ میری چادر ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اگر کسی مالک کی صفت اپنے غلام میں آتی ہے تو وہ مالک کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے تو اس صفت کو ہمارے اندر آنے میں یہ جہنم میں لے جائے گی. اس لیے جو سن رہے ہیں، اگر کوئی پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، اپنے دل کی دنیا بدل دے. اللہ کے لیے کسی کو حقیر مت سمجھے. یہ جو سانس چل رہی ہے، برس رک گئی، ہمارا گھمنڈ، تکبر، اتنے بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا میں رہے، سانس رک گئی، مردہ کہلاتے ہیں. مردہ کا مطلب انہیں کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ ہر چیز کا محتاج بن جاتا ہے. نہلانے کے لیے، کپڑے پہنانے کے لیے، غسل دینے کے لیے، کفن لپیٹنے کے لیے، نماز کے لیے. انہیں مر دینے کے بعد انہیں خود نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، دوسرے اس کی نماز جنازہ پڑھنا پڑتا ہے. انہیں خود دعا نہیں مانگ سکتا ہے تو اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. ان باتوں کو تو سامنے رکھ کر ذرا سمجھیے تکبر کس بات کا ہے. وہ تمام گھمنڈ، تکبر، انانیت رکھنے والے مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے، ان چیزوں کو ختم کر دیجیے، ختم کر دیجیے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کیسے کیسے بڑے بڑے کروڑ پتی صحابہ گزرے ہیں. اونٹنی کی جتنی قطار لگی ہوتی تھی لائن، تمام اونٹوں کے پیٹوں پر صرف خزانے کی چابیوں سے بھرے پڑے رہتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک رائی کے دانے کے تنکے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا. یہ اصل ہے. تو جہاز میں سفر جب شروع ہوا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو پالتو کچھ لوگ ہوتے ہیں اور چیلے رہتے ہیں، ان کے بل بوتے پر یہ آدمی پیسے اڑاتا ہے. ان کی تعریف کرو، پیسے نکلتے ہیں، برائی کرو، وہ دور کر دیتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ کچھ لوگ مذاق اڑانے والے، اسے زیادہ جیسا بی پی ہائی ہوتی ہے، تکبر، گھمنڈ، بادشاہوں کو بھی کچھ چیلے ہوتے ہیں، ان کو خوشی میں اتنا زیادہ مبتلا کرتے ہیں، دماغ میں جو کچھ آتا ہے وہ پورا نواز کے ان کو دے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ بس بادشاہ کو خوش کرنا ہے، میرا ذاتی فائدہ ہو جانا ہے. بہرحال اس کے ساتھ اس مالدار آدمی کے ساتھ چند لوگ تھے مسخرے، مذاق اڑانے والے، ہنسی مذاق. یہ تمام مل کر دیکھنے لگے کہ ہماری ہوائی جہاز میں کوئی ایسا کوئی فقیر بندہ ہو جسے ہمیں تختہ مشق بنائے، یعنی اس کو پکڑ کر ہمیں مذاق اڑانا ہے، ستانا ہے، انجوائے کرنا ہے. اب یہ سوچے تو پورے جہاز میں تلاش کیے تو وہاں پر حضرت ابراہیم
ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. معمولی سے کپڑے تھے, معمولی سا چہرہ اپنے آپ میں تھا, تو دیکھیں کہ اس سے اور زیادہ گھٹیا آدمی ہمارے کو نہیں ملا, یہی ہے. جب ان سے مذاق کرے, چھیڑ چھاڑ کیے, بہت زیادہ ٹارچر کیے, بہت دیر تک حضرت صبر کرتے رہے. کیونکہ آپ لوگ دیکھے رہیں گے, چھوٹا بچہ جب ستاتا ہے, پریشان کرتا ہے, ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے, تو ایک دو مرتبہ سمجھاتے ہیں, آخر کئیوں مرتبہ ہونے کے بعد اسے سختی سے پیش آتے ہیں, گوارا نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے سے بھی مذاق کرتے ہیں, یا آپ لوگ دیکھے رہیں گے کتنی مرتبہ مذاق کریں, ظلم جتنی مرتبہ کرتے ہیں, کب تک سہیں گے؟ تو بہرحال تو حضرت بہت زیادہ صبر کرتے رہے, مذاق ان کا اڑاتے رہے, چھیڑ چھاڑ کرتے رہے. اچانک ایسا ہوا, کیونکہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی تھا اپنے وقت کا, تو اچانک اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام کیا, اے ابراہیم آپ دعا کر دو, آپ اجازت دے دو, میں ان تمام کو سمندر میں ڈبو دوں گا, پانی کے اندر ڈبو دوں گا, ہلاک کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. خدا کی غیرت گوارا نہیں کی کہ میرے ایک بندے کو یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں. ایک بہت پیاری کتاب ہے جس کا مطالعہ کر کے اس عنوان کو اپنے لیے بھی اور اپنے سے چاہنے والوں کے لیے بہت مفید ہے سمجھ کر ہمیں اسے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. اگر میں اور آپ ہوتے اور کوئی ہمارے کو بہت بڑا سی ایم یا پی ایم یہ دیکھ کر رحم آ کر یہ پوچھتا, اے مظلوم بندے تیرا یہ پرمیشن, اجازت, اشارہ کر دے, یہ تمام تیرے ستانے والے ظالموں کو میں ستیہ ناش کر دوں گا, ہلاک کر دوں گا, ہم کیا کریں گے؟ فوراً اس کی مدد لے لیتے. لیکن یہاں پوری کائنات کا رب, پوری دنیا کا مالک, پوری آخرت کا مالک رب کعبہ دل میں یہ الہام کر رہا ہے, اے میرے ابراہیم تو اجازت دے دے, دعا کر دے, میں تیری دعا قبول کروں گا, میں ان کو ڈبو دوں گا پانی کے اندر. تو حضرت جیسے ہی القاء ہوا تو حضرت نے فرمایا, اے اللہ تو میری بدعا ان کے حق میں جب قبول کر سکتا ہے, ان کو معاف کر دے, یہ لوگ اندھے ہیں, مجھے پہچانتے نہیں ہیں, لیکن میں ان کو بدعا نہیں کروں گا. تو جب بدعا قبول کرنے کے لیے آیا ہے, تیار ہے, میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں, تو اس دعا کو قبول فرما لے کہ ان بندوں کو تو معاف فرما کر ان کو بصیرت سے عطا کر دے, بصیرت بنا دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کو ہدایت دے دے, توفیق دے دے, توبے کی توفیق دے دے. حضرت نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ یہ بدوے کے بجائے دعا قبول فرما کر اسی لمحے میں تمام جتنے اس مالدار آدمی کے ساتھ چیلے جو بھی تھے, تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدلی, تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ نے بصارت عطا فرما دی کہ پورے حضرت کے سامنے گڑ گڑا کر بیٹھ گئے اور معافی مانگے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آج کل ایسا کوئی ملتے ہیں جو ہیں ان کے پاس جاتے نہیں ہیں, اگر کوئی ہیں بس ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہو, ظلم کرتے رہو اور ان کے باتیں سنتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. کہ یہ ہوتی ہے نسبتوں کی برکت, یہ ہوتی ہے اپنے رب کا تعلق سچے معنی میں ہو جائے, حقیقی تعلق ہمارا اپنے رب سے ہو جائے. اب اس بات کو سامنے رکھ کر اس آیت کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دنیا میں جو لوگ جن کو ذلیل کرتے تھے اللہ کی نظر میں وہ باعزت تھا, اور جو لوگ اللہ کی نظر میں ذلیل تھے وہ لوگ
اللہ کی نظر میں عزت دار آدمی کو پریشان کر رہے تھے، اللہ یہی معاملہ ان سے کیا۔ جن کو ذلیل کر رہے تھے اللہ ان کو عزت دیا، جو ذلیل کر رہے تھے اللہ ان کو ہدایت دے کر ان کو بھی عزت دار بنا دیا۔ ایک تو رب کی نظر میں جو باعزت ہوتا ہے اللہ اسے قوم کی نظر میں بھی باعزت بنا دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی لمحے میں جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ایک لمحے میں کن کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ان کی دل کی دنیا بدلی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا تھی، بدعا نہیں تھی، اللہ اس بدعا کے بدلے دعا کو قبول فرما کر بصیرت سے نواز دیا، ان کے دل کی آنکھ کو اللہ کھول دیا، وہ حضرت کو پہچان لیے اور زار و خطار رو کر حضرت کے سامنے گڑ گڑا کر گر گئے۔ تو اس لیے ہم اگر ہماری تنہائی پاک رہی تو سمجھو ہمیں اپنے رب کی نظر میں بہت باعزت بندوں میں سے رہیں گے۔ اگر ہماری تنہائی گندی رہی تو پوری دنیا کے سامنے باعزت ہو کر بھی اپنے رب کے سامنے ذلیل و خوار رہیں گے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مثال، دونوں جہاں کا بادشاہ اپنے بندے سے مشورہ کر رہا ہے، اے میرے ابراہیم دوست، تو اگر بتا دے گا تو میں ان کو دعا کر دے گا، بدعا تو میں ان کو ختم کر دوں گا۔ تو اس وقت میں یہ اللہ کا بندہ ان کے حق میں دعا یہ فرمایا، اے اللہ جب تو بدعا قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، اس بدعا کے بجائے، کیونکہ یہ لوگ تو اندھے ہیں، ان کو آنکھیں نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کے حق میں دعا قبول فرما کر ان کو بصیرت سے نواز دے۔ تو دونوں جہاں کا مالک اپنے دوست سے، اپنے بندے سے اللہ مشورہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھا، اچانک حکومت کی طرف سے سزا لکھ دی گئی، جیل خانے میں ڈال دیا گیا، سولی پر لٹکانا ہے، سزا سنا دی گئی ہے اور اسے سولی پر لٹکانا باقی ہے، پوری دنیا کی ذلیل و خوار پوری ستیاناش ہو گئی، عزت پانی میں مٹ گئی۔ یہ خواب دیکھا۔ اچانک پھر ایک آدمی یہ خواب دیکھے کہ پوری دنیا کے اندر اس کو عزت دی جا رہی ہے اور اسے ملک کا پی ایم بنا دیا جا رہا ہے، پوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا ہے، تخت پر اسے بٹھا دیا گیا ہے۔ دونوں خواب دیکھے ہیں یا ایک فرد یا دونوں الگ الگ، بہرحال دونوں خوابوں کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے خواب خواب ہی رہے گا، اس لیے یہ دنیا خواب خواب ہی رہے گی، آخرت تو اصل ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بندے نے جو کہا تھا، سلطنت کے تخت پر جب خدا مل سکتا ہے چھت پر اونٹ بھی مل سکتا ہے، یہ جملہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر میں ہمیں تلاش کر کے ایک فرقہ، ایک فریق، ایک جماعت، ایک گروہ جنتی ہوگی، ایک فریق، ایک گروہ اور ایک جماعت جہنمی ہوگی۔ ہمیں یہ اختیار کرنا ہے کہ آدمی کبھی بھی مٹھائی، اچھے بھلائی کے چیزوں کے لیے آگے بڑھے گا، کوئی آدمی آگ، جہنم، گڑھے، کانٹے، گندے چیزوں میں آگے نہیں بڑھے گا۔ جو حدیث پڑھی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتودد علی الناس نصف العقل، نیک لوگوں سے دوستی کرنا یہ آدھی عقل مندی ہے، آدھی عقل مندی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، دوستوں سے، لوگوں سے محبت سے پیش آنا، محبت سے مل جل کر رہنا آدھی عقل مندی ہے۔ یا اس کا بہترین ترجمہ کسی بزرگ نے یہی کہا، نیک لوگوں سے دوستی کرنا یہ آدھی عقل مندی ہے۔ اس لیے
آج میں 24 گھنٹوں میں سے آپ کا وقت لیا ہوں اس لیے کہ موبائل میں لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، کروڑوں کے بندے بیٹھتے ہیں. جب ان کے سامنے 2-3 باتیں حدیث کی، قرآن کی آ جائیں گی، اللہ جب چاہے اللہ کس کی دل کی دنیا بدلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اس لیے یہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر فریق فی الجنتی کو ہمیں اپناتے ہوئے اتودد الی الناس نصف العقل پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جمے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. زمین ٹلت، زمان ٹلت، ہمارا ایمان نہ ٹلت. ہمیں ایسے رہنا ہے. نمازوں کی پابندی کیجیے اور گناہوں سے بچتے رہیے. ہاں یہ بات یاد رکھے، ہمیں نیکی اور اچھے عمل نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے گناہ بھی مت کیجیے. نیکی کرنے والا، گناہ نہ کرنے والا، دونوں میں اللہ کو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا بندہ پسند ہے. اس لیے نیکی کے کام کو، اعمال کو کرتے ہوئے بھی گناہوں سے بچتے رہنا یہ اللہ کو اور زیادہ پسند ہے. آج کل نیکی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. دن اور رات دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں. روشنی اور اندھیرا دونوں جمع ہو نہیں سکتے ہیں. خوشبو اور بدبو دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. میٹھا اور تیز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں نیکی کے، روشنی کے، بھلائی کے، یہ تمام کے تمام چیزیں روشنی ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اللہ کی رضامندی ہے، نبی کی رضامندی ہے. یہ فریق فی الجنتی ہے. اس لیے یہ ارادہ کر لے اور یہ عزم کر لے انشاءاللہ میرے لیے جب فائدہ ہو رہا ہے، میرے دوسرے دوست احباب کو فائدہ ہونا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ان باتوں کو دوسروں میں بھی شیئر کیجیے. اگر بتانے نہیں آ رہا ہے کم از کم ان باتوں کا بنایا ہوا ویڈیو اپلوڈ جو کیا جا رہا ہے اسے تو سینڈ کر دیجیے تاکہ آپ لوگ یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اٹھا کر دیکھیے فریق فی الجنتی کے کم و فریق فی السعیر کے لوگوں کے فالوورز ملین ملین میں ہیں. مطلب یہ ہوا ہمارے کو جنت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کل قیامت کے دن کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. ہمیں جن کے فالوورز بنے ہوئے ہیں ملینوں ملینوں میں، وہ فریق فی السعیر ہی تو ہیں. فریق فی الجنتی علماء حق ہیں، اللہ والے ہیں. ان کو فالو کریں، ان کے چینلز کو، ان کے فیس بک اکاؤنٹ کو، ان کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو فالو کیجیے تاکہ وہاں سے ہمارے کو گھر بیٹھے دین سیکھنے کا کوئی موقع مل جائے. بس آپ کا بہت وقت میں لے لیا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ لوگ بتائیں گے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضروری انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں واقعات کو، تفسیر کو اور درس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ دین کا کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں بیان کے ختم ہونے کے بعد، اس اصلاحی گفتگو کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور دعا کے ساتھ اگر کمنٹس کر کے کوئی بتائیں گے تو انشاءاللہ ذکر کر کے بھی دعا کریں گے. انشاءاللہ آج اس وقت میں دعا کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کو ختم کریں گے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں، بہت بڑے نکمے ہیں. اے اللہ بہت گندے ہیں، پھر بھی تیرے ہی تو بندے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار بندے، ہمارا دن رات کیسی گزر رہی ہے بھول جا رہے ہیں. اے اللہ
لمحے لمحوں پر ہفتے مہینے سال گزر جا رہے ہیں، اے اللہ اب تک ہماری دل کی دنیا نہیں بدلی ہے، اے اللہ بدل دیجئے، اے پیارے اللہ بدل دیجئے، اے پیارے اللہ بدل دیجئے، اے اللہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر میں فریق فی الجنت بنا دیجئے۔ جو بھی سن رہے ہیں اے اللہ سننے والوں کے گھر کو، خاندان کو اے اللہ اس فریق میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ و فریق فی السعیر میں، گھر گھر میں، خاندان خاندان میں، محلے محلے میں، گلی گلی میں اے اللہ کوئی نہ کوئی بندہ و فریق فی السعیر پر چل رہا ہے۔ اے پیارے اللہ لوگ جانتے بھی ہیں، بعض لوگ نہیں جانتے ہیں، اے اللہ ہمت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمت جیسی تو دیتا ہے، ہمت جو کوئی کرتے ہیں اے اللہ تو توفیق اس کے بعد ملتی ہے، اے اللہ بدل دیجئے۔ اے پیارے اللہ بے شک تو جانتا ہے ہماری، اے اللہ ہمارے کپڑے بھی جانتے ہیں، ہماری ٹوپی بھی جانتی ہے، ہمارے جسم کا ہر عضو جانتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ دل سب جانتے ہیں، ہمارا گھر زمین اللہ دیواریں لائٹ فین جو بھی چیز موجود ہے سب جانتے ہیں ہم کیسے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھلا دیے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی بندے اور بندیاں اس بات کو سن کر اوروں تک شیئر کریں گے، اے اللہ دوسروں کی بھی فکر اپنے کرتے، اپنی اصلاح کی مکمل فکر کرتے ہوئے اور ان کو بھی اللہ جوڑنے کی جو فکر کرتے ہیں ان سے بھی راضی ہو جائیے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے حق میں نام لے کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ فکر کرتے ہیں ساتھ دینے کے لیے سے، اے اللہ ہمارے تمام دین کے شعبوں میں، دنیا کے چیزوں میں اے اللہ جانی مالی وقت کی قربانی جو لوگ دے رہے ہیں قبول فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ ساری کائنات کا مشکل کشا تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، اے اللہ نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ نظر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے، اے اللہ تیز سی دھوپ کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ خبر کی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اے پیارے اللہ، اے اللہ کوئی چوٹ پہنچتی ہے، اے اللہ کوئی دیوار اینٹ ہمارے اوپر گر جاتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ کئی جگہ مسلمانوں کے ملکوں میں تیرا غضب نازل ہو چکا ہے، تیرا عذاب آ کے پکڑ چکا ہے۔ اے اللہ معصوم بچے بچیوں پر، ماں باپ پر، نیک لوگوں پر، غریبوں پر، مزدوروں پر اے اللہ گھر پورے بلڈنگ گر کے ان کو زمین میں دھسا کر ختم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان کے جسموں پر کتنی چوٹیں پہنچی ہوگی، اے اللہ 10 ہزار شہید ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنے ہزار لاکھ بندے اے اللہ ختم ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے کو سچا تیرا بندہ اپنے رب کا سچا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام دین کے محنتوں میں جو لگے ہیں اے اللہ قدم پر نصرت اور مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت بڑا طبقہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں اے اللہ اثرات میں ملوث ہے، مبتلا ہے، نجات عطا فرما دیجیے، چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ تو جانتا ہے سننے والوں میں سے کن کن گھر میں کون سے بندے کن کن حالتوں میں صبح کرتے ہیں، کن کن حالتوں میں رات گزارتے ہیں۔ اے اللہ تنہائیوں میں کتنا روتے ہوں گے، اے اللہ مجمع میں دوسروں کو دیکھ کر اپنے دلوں کے اندر کتنی مایوسی چھا جاتی ہوگی۔ اے اللہ یہ تمام مسئلوں کو آسان کر دیجئے۔ اے اللہ مایوس ہونے سے بچاتے ہوئے اے اللہ 100% تیری رحمت سے امید ہے، اے اللہ تیری رحمت سے، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے امید ہے۔ اے اللہ خوشحال زندگیاں اے اللہ نصیب فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو کچھ ہم آج سنے ہیں، سنائے ہیں، اے اللہ سچے دل سے اے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے۔ اے اللہ سب سے پہلے اے اللہ سب سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی ہمت توفیق عطا فرماتے ہوئے سننے والوں کو بھی اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے پیارے اللہ کئی جگہوں میں کئی حالتوں کے شکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں، بچا لیجئے
اے اللہ جو لوگ دعاؤں کی درخواستیں کیے ہیں اے اللہ ان کی دلی نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو اے اللہ بصیرت کاملہ، بصیرت دائمہ، بصارت تامہ، بصارت کاملہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ولایت کبریٰ، ولایت خاصہ، اقبال عامہ، مقبول عامہ، قبولیت عامہ، مقبولیت عامہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر وقت شیطان نفس کے دھوکوں سے بھرپور حفاظت فرما لیجیے، آزمائشوں سے بھرپور حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ قرآن حدیث کو عمل کرنے والا، پڑھنے والا، سننے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ 5 وقت نماز کا پابند بنا دیجیے۔ اے اللہ اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر بھی اے اللہ دینداری کو لانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ اے اللہ ہمارے خلاف نگیٹو سوچتے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بھی اے اللہ اپنے رحمت کی نظر فرماتے ہوئے، اپنے نظر کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کو بھی توفیق اور ہدایت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے بے حد قبول فرما لیجیے۔ تمام چاروں سلاسل کو اے اللہ اس کا ہدیہ پہنچا دیجیے۔ ان سب کا فیض اے اللہ تمام مشائخ کا، نیک لوگوں کا فیض اے اللہ ہمارے سینوں میں جاری اور منتقل فرما دیجیے۔ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دل کی نیک تمناؤں کو سب کے اے اللہ دونوں جہاں میں بعافیت تکمیل تک پہنچا دیجیے۔ چپے چپے میں ہمارے کو دین کا کام کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ پورے نیک اللہ والوں کی دعاؤں میں اے اللہ ہماری محبت ڈال دیجیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ الہی عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان۔ اے پیارے اللہ اس پروگرام کے چلانے میں اگر دکھاوا ہو اس دکھاوے کو اخلاص سے بدل دیجئے۔ جب اخلاص آ جاتا ہے تو قبولیت سے نواز دیتا ہے، مقبولیت سے نواز دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔